إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت کے شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شان، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، ان میں سے کچھ کا ہم آج تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابی بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہمارا جو عنوان ہے جنت کے شہزادے، اس کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پہلے میں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ سنن ترمذی میں، اس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، سألتنی امی متی عہدک تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما لی بہ عہد منذ کذا وکذا فنالت منی فقلت لها دعینی۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تو کب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا، کتنے عرصے سے تو نے آقا علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ کچھ عرصہ ہو چکا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا، اور پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آج میرے پاس موقع ہے، آپ مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، میں آج ہی جاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میں جا کر یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں اور میری والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، تو آج ہی میں جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور فرماتے ہیں فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد میں نے وہ گزارش کی وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں مغرب کے ٹائم چلا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، فصلی حتی صلی العشاء، اور پھر میں وہاں پر رہا۔ اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل ادا کیے اور پھر عشاء کی نماز
ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد ثم انفتل فتبعتہ، تو اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نکل گئے تو میں نے بھی آپ کا پیچھا کیا، آپ کے ساتھ چل دیا۔ جب پیچھے پیچھے چلنے لگے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو سن لیا اور پھر فرمایا من ھذا، حذیفہ، فرمایا کہ کون ہے، اور پھر خود ہی بتایا کہ کیا تم حذیفہ ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا جی، قلت نعم، میں نے کہا جی اللہ کے رسول میں حذیفہ ہوں۔ قال ما حاجتک، آپ کی کیا ضرورت اور حاجت ہے؟ اور پھر بتایا کہ میں تو دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی غفر اللہ لک ولامک، کہ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت کرے، اور پھر مجھے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اور پھر اس نے اللہ رب العالمین سے، اس فرشتے نے اجازت طلب کی ہے ان یسلم علی ویبشرنی، کہ وہ مجھ پر سلامتی آ کر پیش کرے اور مجھے خوشخبری دے۔ وہ فرشتہ آیا، اس سے پہلے کبھی وہ زمین پر نہیں اترا، اور سلام کے بعد اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے بِأَنَّ فاطمة سید نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور آپ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اہل جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ یہ خوشخبری سنائی اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایک فرشتہ آیا جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور آج اتر کر اس نے یہ خوشخبری مجھے سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کی اولاد میں حسن اور حسین، اس کے دو بیٹے جو میرے نواسے ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکمل نام حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں۔ حضرت حسن کے بارے میں پہلے کچھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حسن کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، تو آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے ان کا نام حسن رکھا۔ اس کے بارے میں ایک روایت سنن ترمذی میں ابو رافع رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدتہ فاطمہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے کان میں اذان دی، اور پھر ان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لما ولد الحسن سمیتہ حربا فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ قال قلت حربا قال بل هو حسن۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، شجاع اور جنگجو شخصیت تھے، آپ دلیر تھے، اس لیے آپ نے نام رکھا حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ لڑنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسن رکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم خرج یمشی فرأى الحسن یلعب مع الصبیان۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فحملہ علی عاتقہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پھر کہا بِأَبِي شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ فرماتے ہیں کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے۔ آج بعض لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت نہ تھی، ان کے درمیان منافرت تھی، یا ان کے درمیان بغض و عناد تھا، جبکہ یہ ایک غلط فہمی، جھوٹ، الزام اور بہتان ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اور آل بیت کے درمیان محبت اور پیار تھا، الفت اور مودت تھی۔ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ عصر کی نماز پڑھا کر نکلے، دیکھا کہ حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چھوٹی عمر ہے ابھی ان کی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فحملہ علی عاتقہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ حسن آپ پر میرا باپ فدا ہو جائے، باپ قربان ہو جائے، آپ کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے۔ لا شبیہ بعلی، حضرت علی کے ساتھ آپ کی مشابہت نہیں ہے، بلکہ آپ کی مشابہت، آپ کی شکل و صورت پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ یہ محبت تھی جن سے اللہ کے رسول محبت کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے محبت کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ وہب بن عبداللہ ابی جحیفہ یہ بیان کرتے ہیں،
रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान अल हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम युशबिहुहु। अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती थी, मुशाहबत रखती थी। और फिर खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की 10 साल खिदमत की, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार बेशुमार मर्तबा उनको नसीब हुआ, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत करते रहे। वो बयान करते हैं, लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली। सही अल बुखारी में यह रवायत है। फरमाते हैं अनस बिन मालिक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मुशाहबत रखने वाले हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। इनके अलावा कोई और इतनी मुशाबहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं रखता जितना हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल व सूरत अपने नाना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती थी। और अल्लाह के रसूल को प्यारे हसन से कितनी मोहब्बत थी, अपने नवासा से कितनी मोहब्बत किया करते थे। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सही बुखारी में यह रवायत है। फरमाया रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़िही, कंधों पर सवार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हज़रत हसन बिन अली सवार हैं। बरा बिन आज़िब कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अपने कंधे पर उठाया हुआ है और फिर ये फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु, कि अल्लाह ताला मैं हसन बिन अली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। हज़रत हसन से मोहब्बत ये मोमिन के ईमान की अलामत है। हज़रत हुसैन की मोहब्बत, आले बैत की मोहब्बत, असहाब मोहम्मद की मोहब्बत, ये हमारे ईमान में शामिल है। अल्लाह के रसूल ने उठाया है हज़रत हसन को, सही बुखारी की ये रवायत है, और फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु। और अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हुई। फरमाया कि अल्लाह ताला मैं इस हसन से मोहब्बत करता हूँ, आप भी इससे मोहब्बत करें। और अल्लाह के रसूल को भी हज़रत हसन महबूब थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हज़रत हसन से मोहब्बत करते थे। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। सही बुखारी की यह रवायत है, कुन्तु मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सूक़िम मिन अस्वाक़िल मदीना फ़नसरफ़्तु फ़क़ाल ऐन लुका। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के एक बाज़ार में गया, वहाँ से वापस पलटे, अल्लाह के रसूल भी पलटे, मैं भी वापस आ गया। और आपने आते ही पूछा कि कहाँ है वो छोटा, वो नन्ना कहाँ है? 3 दफ़ा आवाज़ दी। और मुराद क्या थी? हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़क़ाम अल हसन इब्न अली यमशी वफ़ी उनुक़िही सख़ाब। हज़रत हसन आते हैं और उनके गर्दन में एक हार है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही हाकज़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को इस तरह से फैला दिया। फ़क़ाल अल हसन बियदिही हाकज़ा, और आपके हाथों में हज़रत हसन खेल रहे हैं, कभी दाएं जाते हैं कभी बाएं जाते हैं। फ़ल्तज़महु फ़क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु
وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، 3 دعائیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو حضرت حسن سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ 3 کلمات، مجھے محبت ہے اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر جو حسن بن علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی محبت کر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور جس کو اپنے پیارے رسول سے محبت ہے اسے اللہ کے رسول کے نواسے حضرت حسن اور حسین سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، فرمایا جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسن سے محبت ہے تو بھی محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ تو کندھے پہ سوار ہیں، اور کبھی حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، ان کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ فطری محبت بھی ہے نانا کی اپنے نواسہ کے ساتھ، اور پھر یہ محبت کا انداز یہ بتاتا ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، اور جس سے اللہ کے رسول نے محبت کی آپ کا امتی بھی اس سے محبت کرے گا، اور اس سے محبت کرنا امتی کے لیے بھی ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعندہ الاقرع بن حابس، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حسن بن علی کو بوسہ دیا، چوما، پاس میں اقرع بن حابس التمیمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، فرماتے ہیں کہ میرے 10 بیٹے ہیں۔ اقرع بن حابس کہتے ہیں کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، کبھی بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول آپ حضرت حسن کو بوسہ دے رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، دیکھا اقرع بن حابس کی طرف اور پھر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے تجھ سے نرمی کو چھین لیا ہے تو اس میں میرا کیا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول اپنے پیارے نواسہ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن دونوں کے لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا کی انہ کان یأخذہ والحسن فیقول اللہم احبہما فانی احبہما، اللہ تعالیٰ تو ان دونوں سے محبت کر۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے رسول کو محبت تھی، ان کے والد زید سے بھی محبت تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اسامہ سے بھی محبت ہے، حسن سے بھی محبت ہے، اللہ تعالیٰ تو ان دونوں سے محبت کر۔ اور یہ چیز صحابہ کرام میں بھی مشہور اور معروف تھی۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں۔ مسند احمد میں اور مصنف ابن شیبہ میں ایک روایت ہے عن زہیر بن الاقمر قال بینما الحسن بن علی یخطب بعدما قتل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے
اذ قام رجل من الازد، ایک آدمی ازد قبیلے کا، گندمی رنگ کا، لمبے قد کا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعه في حبوته يقول من احبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب۔ ازد قبیلے کا وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ جو خطبہ دینے والا خطیب ہے حضرت حسن بن علی، تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور پھر فرمایا کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فلیحبہ، وہ اس حسن سے محبت کرے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ نواسہ رسول سے بھی محبت کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا پیغام جو حاضر ہیں، وہ غائب جو لوگ ہیں ان تک بھی پہنچا دو۔ اور پھر اس شخص نے کہا ولولا عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثتکم، اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام میں نے سنا ہے، آج میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اگر یہ پیغام نہ سنا ہوتا تو میں کبھی تم تک نہ پہنچاتا۔ اور پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے فضائل ہیں، حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں مورخین اور محدثین نے ان کو درج کیا ہے، مناقب اور فضائل کے نام سے اپنی کتابوں میں ان کے فضائل کو جگہ دی ہے۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الحسن فصعد به علی المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو لے کر ممبر پر چڑھ گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا فقال ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن بن علی یہ سردار ہے، اور اللہ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا، یہ مصلح ہوگا، صلح کرانے والا ہوگا، یہ حسن بن علی اختلافات کو ختم کر کے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ وہ گروہ کون سے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو چپکلش رہی جنگ صفین کی صورت میں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی زندگی میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیا کرتے تھے اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ قتال کے راستے کو اختیار نہ کریں، آپ لڑائی کے راستے کو اختیار نہ کریں۔ اور پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کر دیا اور زمام اقتدار کو، حکومت کو حضرت معاویہ کو سونپ کر صلح کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوگی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان، جو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دے گا، اور یہ فضیلت بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، بہت ساری احادیث کو یاد کیا ہے۔ اگرچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسن کی عمر 7 برس سے زیادہ نہ تھی، 6 سال کے قریب عمر ہے،
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کی عمر 7 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کے باوجود تربیت چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو تیار کر کے ان کے نانا کی مسجد میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کیا کرتے تھے، اور یہ ننھے بچے اللہ کے رسول سے سیکھا کرتے تھے۔ ابو الحوراء ربیہ بن شیبان السعدی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا عند حسن ابن علی فسئل ما عقلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس موجود تھے، ہم نے سوال کیا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے؟ تو اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کنت امشی معہ فمر علی جرین من تمر الصدقہ فاخذت تمرۃ فالقیتها فی فمی فاخذها بلعابی فقال بعض القوم وما علیک لو ترکتها قال ان آل محمد لا تحل لنا الصدقہ۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کھجوریں تھیں، بیت المال کی صدقے کی کھجوریں تھیں، ان کے پاس سے گزر ہوا۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کو اٹھا لیا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حسن بن علی کے منہ سے وہ کھجور نکال دی۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ رہنے دیتے، حسن بن علی کھا لیتے، کیا حرج تھا؟ فرمایا ان آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، کہ ہم آل محمد ہیں، یہ میری آل ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اور صدقے کی ایک کھجور بھی حضرت حسن کے منہ سے اس کے بطن میں چلی جائے میں اس کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے لیے یہ صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ یہ اولاد کی تربیت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن سے کتنی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود جب تربیت کا موقع تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور وہ ایک کھجور بھی منہ سے نکال دی، اس کو اندر نہ جانے دیا کہ یہ آل محمد کے لیے حلال نہیں، تو کہیں حسن بن علی اس کو نگل نہ لیں، اس کو کھا نہ لیں۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی پیاری دعا وطر میں جو پڑھی جاتی ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ اللہ کے رسول نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں اور یہ بتایا کہ ان کو وطر میں پڑھا کرو۔ اور یہ ایسی عظیم دعا ہے کہ مختصر ہونے کے باوجود اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی تمام دعائیں شامل ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دے، وہ ہدایت جو تیری طرف سے ہے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو مجھے ہدایت دے دے۔ وعافنی فیمن عافیت، اور تو عافیت دینے والا ہے، تو مجھے عافیت دے دے۔ وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت، اور جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ وقنی شر ما قضیت، اور جو تو نے فیصلے کیے ہیں میرے بارے میں برائی کے فیصلے، اللہ تعالیٰ ان سے مجھے بچا دے۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، تو ہی فیصلے کرنے والا، تو ہی قاضی ہے، تیرے اوپر کسی کا حکم اور فیصلہ نہیں چلتا، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ وانہ لا یذل من والیت،
اور جس کا تو دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کا تو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے رب العالمین تو بابرکت ہے، تو بلند ہے۔ یہ بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھائی کہ آپ فطر میں یہ پڑھا کریں، اور حضرت حسن نے اس کو یاد کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی رہے، اور ان کی زندگی زیادہ تر مدینہ میں ہی گزری۔ 47 ایئرس، 47 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور 50 ہجری 50 ہجری میں یہ وفات پا جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ان کو زہر دی گئی، اور اس زہر کی وجہ سے یہ شہید ہو گئے۔ اور پھر ان کا جنازہ مدینہ میں اس وقت کے گورنر سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور پھر مدینہ میں ہی بقیع قبرستان میں ان کو دفنا دیا گیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے مہکتے پھول ہیں، جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے بیٹے ہیں، اور بہت سارے فضائل کے حامل حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جن کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی شکل و صورت بھی اپنے نانا سے ملتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چہرہ اور بال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، اور جسم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت حسن کے 1 سال کے بعد شعبان میں 4 ہجری میں ہوئی، اور پھر ان کا عقیقہ اور ان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا۔ ان کا نام حسین رکھا گیا، حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ان کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، عق النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین بکبشین، کہ 2 مینڈے اللہ کے رسول نے ذبح کیے، 2 حضرت حسن کی طرف سے اور 2 ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فجعل فی طست، ایک تھال میں حضرت حسین شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا سر مبارک پیش کیا گیا، فجعل ینکت وقال فی حسنہ شیئا، تو عبید اللہ بن زیاد چھڑی لگاتا ہے حضرت حسین کے چہرے پر، اور پھر ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرما دیا، کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کے بارے میں کچھ نہ کہو، یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کی بہت زیادہ مشابہت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، حضرت یعلا بن مرہ الثقفی بیان کرتے ہیں، انہم خرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام،
ایک کھانے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، گئے، جس کی دعوت تھی، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السَّكَّةِ، تو اچانک دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے ہیں۔ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، تو اللہ کے رسول لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں، حضرت حسین کا استقبال کرتے ہیں، وَبَسَطَ يَدَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا لیتے ہیں، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے ہاتھوں کے درمیان ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، وَيُزَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کو ہنسا رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذِقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ، حسین کو پکڑا، ایک ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کی چوٹی پر رکھا، فَقَبَّلَهُ، اور پھر بوسہ دیا، اور پھر فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حسین کی محبت، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ اور پھر فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین میری اولاد میں سے ہے۔ تین فضیلتیں اس میں بیان کر دی، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور پھر فرمایا کہ حسین میری اولاد میں سے ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی، ابن حبان میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جس طرح حضرت حسن کے بارے میں اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت اس کے متعلق بھی اپنی زندگی میں بتا دیا تھا۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار اشعث اغبر معه قارورۃ فیہا دم یلتقطہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، دن کا وقت ہے اور پراگندہ بال ہیں، اور آپ کے پاس ایک بوتل ہے، ایک چھوٹا سا برتن ہے، اس میں خون ہے، یلتقطہ، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تدبر کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا قلت یا رسول اللہ ما ھذا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ قال دم الحسین و اصحابہ، کہ یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل اتتبعہ منذ اليوم،
کہتے ہیں کہ میں آج سے اس خون کو دیکھ رہا ہوں، اس کو ٹٹول رہا ہوں۔ فرمایا حضرت عمار نے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، کہ ہم نے اس دن کو یاد کر لیا، فوجدناہ قتل ذلک اليوم، اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن کربلا میں شہید کیا گیا۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، شرحبیل بن مدرک وہ بیان کرتے ہیں، عن عبداللہ بن نجی عن ابیہ انہ سار مع علی، عبداللہ بن نجی وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وَكَانَ صَاحِبَ مِطْحَرَتِهِ، اور ان کے پاس وضو کا پانی تھا، فَلَمَّا حَاذَ نینوا، جب نینوا جگہ کے قریب پہنچے، وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّین، صفین کی طرف جا رہے تھے، تو نینوا جگہ پر پہنچے، فَنَادَى علی رضی اللہ عنہ اصبر ابا عبداللہ، تو حضرت علی نے آواز دی کہ عبداللہ بن نجی، ان کے والد یعنی نجی کہتے ہیں کہ مجھے آواز دی کہ ابو عبداللہ آپ رک جائیں، صبر کریں، بشط الفرات، فرات کے کنارے پر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ قلت ماذا، کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت علی کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وعیناہ تفیضان، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کس نے آپ کو غصہ دلایا ہے، آپ نے رو کر یہ کیا حالت کر دی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل قام من عندی جبریل قبل فحدثنی، کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بات بیان کی ہے، ان الحسین یقتل بشط الفرات، کہ حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے نواسہ کو فرات کے کنارے، فرات کے قریب شہید کر دیا جائے گا۔ قال فقال هل لك الى ان اشمك من تربته، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ مٹی جہاں پر حضرت حسین کا خون گرے گا اس کی خوشبو سنگھا دوں؟ فرمایا نعم، فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب فاعطانیہا، فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ مٹی لے آئے اور مٹی لا کر مجھے دکھا دی اور مجھے دے دی، اور اس کے بعد میں اپنی آنکھوں کا مالک نہ رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت کو بیان کیا ہے، اس کی راویہ حضرت عائشہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں لقد دخل علی البیت ملک فلم يدخل علی قبلہا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے پاس ایسا فرشتہ میرے گھر میں آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا، اور پھر اس نے آ کر یہ کہا ہے ان ابنک ھذا حسین مقتول وان شئت اریتک من تربۃ الارض التي یقتل بها، قال فاخرج تربۃ حمراء، فرماتی ہیں کہ اس فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین اسے شہید کر دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس جگہ کی مٹی میں دکھا دوں تو وہ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں، اور پھر وہ سرخ مٹی بھی دکھا دے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت یہ ایک المناک اور دردناک واقعہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام میں شہادت ہو یا وفات ہو، اس پر
بے صبری کرنا یہ اسلام کی تعلیم کے منافی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ مومن وہ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی۔ شہادت پر نوحہ کرنا، شہادت پر ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنا، اپنے سینے کو پیٹنا، نہ آل بیت اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ اصحاب محمد اس کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل اہل بیت کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم نے وویلا نہیں کرنا، تم نے ماتم نہیں کرنا، تم نے نوحہ نہیں کرنا، کیونکہ ان کو اپنے نانا کے فرامین یاد تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، کہ جس نے بے صبری کی، نوحہ کیا، اپنے گریبان کو چاک کیا، وویلا کیا، ماتم کیا، اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے بالوں کو اکھاڑ دیا، بے صبری کا اظہار کیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے آل بیت نے اس عظیم واقعے کے بعد، اتنا بڑا المناک اور دردناک واقعہ ہو جانے کے بعد، کسی نے بھی اس طرح سے نہ ماتم کیا اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کو بلا کر بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں کربلا کی جگہ پر، میدان کربلا میں 10 محرم کو ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت 58 سال 58 برس تھی، لیکن اس سے قبل آپ کے بابا 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت حسن اور حسین نے اپنی زندگی میں کبھی اس دن کو یوم سوگ، یوم وفات یا ماتم کا دن نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو شہید کیا گیا، لیکن اس دن کو یوم ماتم نہ ہی بنایا جاتا ہے اور نہ ہی بنانے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اس سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ذی الحجہ میں ایام تشریق میں 36 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس دن کو بھی یوم ماتم نہیں بنایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کو دیکھ لیجئے، محراب میں مصلی رسول پر امامت کراتے ہوئے آپ پر وار ہوا، لیکن اس دن کو بھی یوم سوگ، یوم وفات بنانا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام کی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ اسلام کی تاریخ میں بے شمار دردناک اور المناک واقعات ہیں، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو صبر، تحمل اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات صبر اور شکر پر محیط ہیں کہ مومن مصیبت پر صبر کرتا ہے اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس پہ شکر کرتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ لوگ ظالم ہیں۔ جو لوگ حضرت حسین کو شہید کرنے میں شریک تھے یا حضرت حسین کو شہید کرنے میں جنہوں نے معاونت کی، جو اس پر راضی ہوئے، اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ لیکن مختلف تاریخی روایات میں
قاتل کون، شہید کرنے والا کون، ان کے نام تو موجود ہیں، لیکن کون کون شریک تھے اس کے بارے میں واضح روایات سے کسی ایک کا نام نہیں ملتا۔ اس لیے کسی ایک کو اسپیشل کر کے اس پہ لعن کرنا، اس کو طعن و تشنیع کرنا، اس پہ لعنت کرنا، یہ درست نہیں ہے، جبکہ یہ ثابت نہیں کہ کون اس واقعے اور حادثہ کے پس پردہ تھا۔ تاریخی روایات اس میں مختلف ہیں، اور اسلام بھی ہمیں کسی خاص پرسنالٹی پہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم حضرت حسین، حضرت حسن، آل بیت، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں، ان کو شہید کرنے میں شریک ہوئے، یا جنہوں نے یہ کارنامہ، یہ غلط کام، اس کا ارتکاب کیا، وہ فاسق ہیں، وہ گناہ گار ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور جو بھی اس پہ راضی ہوا وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ یہ عمومی لعنت ان لوگوں پر کی جا سکتی ہے، لیکن خاص کر کے کچھ کو جن کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، ان پر لعن کرنا، اسلام میں ایسی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ اس طرح کا بے روا سلوک کیا، عبید اللہ بن زیاد نے، کہ سر مبارک کو چھڑی لگائی اور اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد باتیں کی، تو جب عبید اللہ بن زیاد کی وفات کا وقت ہوتا ہے اور اس کے ساتھی، تو وہ مسجد میں رحبہ جگہ پر ان کو رکھ دیا گیا، ان کی میتوں کو۔ فانتہیت الیہم وہم یقولون، حضرت عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، تو لوگوں نے یہ آواز لگائی، قد جاءت قد جاءت، کہ وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ فإذا حیۃ قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخر عبید اللہ بن زیاد فمکثت ہنیئۃ ثم خرجت فذهبت حتى تغیبت۔ کہتے ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں شریک تھے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی۔ اچانک آواز لگائی لوگوں نے کہ وہ آ گیا ہے، دیکھا تو وہ ایک سانپ تھا، اور وہ آیا اور تمام میتیں جو پڑی ہیں ان کے چہروں کے اوپر سے، ان کے سروں کے اوپر سے چکر لگاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے ناک کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر کچھ دیر ٹھہرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے، اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ پھر آواز لگائے گی کہ وہ آ گیا، آ گیا۔ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس سانپ نے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی یہ عذاب چکھا دیا کہ تم نے پیارے حسین کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تمہارا دنیا میں یہ حال ہے، اور آخرت کا عذاب اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فضائل کی احادیث بے شمار ہیں، چند کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی العشاء فکان اذا سجد وثب الحسن والحسین علی ظہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے جب سجدہ کیا تو حضرت حسن اور حسین آئے اور آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا وَوَضَعَهُمَا وَضْعًا رَفِيقًا، جب اللہ کے رسول نے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا، اپنے دونوں نواسوں کو آرام سے پکڑا اور ان کو بٹھا دیا، اور جب دوبارہ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا وہ دوبارہ سوار ہو گئے، اور پھر فرمایا فَإِذَا عَادَ عَادَ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ فَوَضَعَ وَاحِدًا
ہا ہنا و واحدا ہا ہنا علی فخذہ، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک طرف اپنے ایک ران پر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوسری ران پر بٹھایا، اور پھر فرمایا فقمت الیہ فقلت یا رسول اللہ، پیار کیا، بٹھا دیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ان کو گھر تک پہنچا آتا ہوں، ان کو ان کی والدہ تک پہنچا دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچانک بارش کا موسم تھا، بجلی چمکی، اور پھر فرمایا کہ فلم یزالا فی ضوئہا، کہ آپ دونوں اب چلے جاؤ اپنی والدہ کے پاس، وہ بارش کی چمک کی روشنی تھی، اور فرمایا کہ اس روشنی میں تم اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس چلے جاؤ۔ اس قدر محبت تھی اللہ کے رسول کو اپنے نواسوں سے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر آپ پر سوار ہو جاتے تو آپ بڑی نرمی سے ان کے ساتھ پیش آتے اور ان کو نیچے اتار دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضی اللہ عنہما، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، علیہما قمیصان احمران، بچوں کی تربیت، ان کو صاف کپڑے بنا کر مسجد میں پہنچا دینا، مسجد میں بھیج دینا، یہ بھی ان کی تربیت میں شامل ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین کو تیار کرتی، ان کو لباس پہناتی اور ان کے نانا کی مسجد میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین آتے ہیں، سرخ رنگ کے جبے پہنے ہوئے ہیں، فنزل فاخذہما فصعد بہما المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش میں آتی ہے۔ آپ نے جب اپنے نواسوں کو آتے ہوئے دیکھا، ممبر سے اتر جاتے ہیں اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ تو میں خطبہ دیتے ہوئے خطبے کو روک کے مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نیچے اترا اور اپنے نواسوں کو اٹھا کر ممبر پر لے آیا اور پھر خطبے کا آغاز کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یعلا بن مرہ ثقفی بیان کرتے ہیں، جاء الحسن والحسین یسعیان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حسن اور حسین دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس آئے، دوڑ لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعل یدہ فی رقبتہ، ان کے گردن پر ہاتھ رکھا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، ثم قبل ھذا ثم قبل ھذا، جو پہلے آیا پہلے اس کو بوسہ دیا، پھر دوسرے کو بوسہ دیا، اور پھر فرمایا انی احبہما فاحبہما، اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ، کہ بے شک اولاد یہ بخیلی کا سبب ہے، کہ جب اولاد ہو جاتی ہے انسان مال کو خرچ نہیں کرتا، ان کے لیے بچا کے رکھتا ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے تو پھر انسان بزدل ہو جاتا ہے، جہاد میں بھی شرکت نہیں کرتا، گھر پہ بیٹھتا ہے، اولاد کی محبت اس کو بسا اوقات نہیں جانے دیتی، اور بسا اوقات وہ علم کے راستے کے لیے بھی نہیں نکل سکتا، اولاد کے لیے کمانا ہے، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، ان کی محبت اس کو گھر میں بٹھاتی ہے، تو جہالت کا بھی ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو اس قدر اللہ کے رسول کو محبت تھی ان دونوں سے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے آتے تو اپنی سواری پر حسن و حسین کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو تھاما ہوا تھا، وَمَشَىٰ أَمَامَهُمَا، تو میں آپ کے ساتھ آپ کی سواری کی لگام کو لے کر چل رہا تھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتے ہیں، حتیٰ ادخلہم حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا قدامہ ای الحسن وھذا خلفہ ای الحسین، تو اللہ کے رسول نے سواری پر آگے
حضرت حسن کو اور پیچھے حضرت حسین کو بٹھا دیا، یہاں تک کہ حجرہ میں پہنچ جاتے ہیں، اس طرح سے حسن و حسین کو بٹھا کر لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نواسوں سے کس قدر تھی اور کتنے محبوب تھے، آپ نے ان واقعات کو سن کر یہ اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کے لیے ان کو دم بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی یاد کر لینا چاہیے۔ بچوں کو دم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، شیطان سے ان کو بچانے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ان اباکما کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق کو اس دعا کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طرح سے اللہ کے رسول ان کو دم بھی کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، صحابہ کرام کے دل میں بھی حسن و حسین کی محبت موجود تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی آدمی نے سوال کیا، عراق کا رہنے والا تھا، وَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، حج کے لیے آیا، احرام کی حالت میں یہ سوال کیا، يَقْتُلُ الذُّبَّابَ، کہ مچھر کو اگر کوئی محرم آدمی احرام باندھ کر مار دے، قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر مکھی کو قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت حسن و حسین سے، اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سائل کون ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے؟ کہا یہ عراقی ہے۔ فرمایا یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مچھر اور مکھی کے قتل کے بارے میں سوال کرتے ہو، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے فاطمہ بتول کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو عراق میں شہید کر دیا، تمہیں اس وقت یہ احساس نہ ہوا، آج مکھی اور مچھر کے قتل اور اس کے مارنے کے بارے میں پوچھتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، یہ دو وہ عظیم پھول ہیں جن کو اللہ کے رسول سونگا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ یہ دو حسن و حسین میرے گلاب کے پھول ہیں، یہ چمن رسالت کے پھول تھے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور آپ کے پیارے نواسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح گلاب کے پھول کو سونگا جاتا ہے، اس طرح سے حضرت حسن و حسین یہ میرے پھول ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ فاطمہ بتول ہیں، چمن رسالت کے یہ پھول ہیں۔ اور ان دونوں شہزادوں کی قدر کیجئے، ان سے محبت کیجئے، اور ان دونوں پھولوں کی مہک سے محدثین کی کتب اور مورخین کی کتب مہک رہی ہیں، روشن ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان سے محبت کر کے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدت میں ڈوب کر عقیدہ کو خراب کر دیتے ہیں۔ حسن و حسین کی عقیدت، ان سے محبت یہ ایمان کا جزو ہے، ان سے محبت کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کی محبت میں غلو کر کے ان کو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر پہنچا دینا یا ان کے درجے کو بڑھا دینا یا ان سے مدد مانگنا، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، یہ ان کی سیرت کے خلاف ہے، ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ حضرت حسن نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے، ان پر مصیبتیں آئی، ان کو شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے رب کے در کو چھوڑ کے کسی سے نہیں مانگا۔ حسین کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے رہے، ان مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دے گی اگر
عقیدہ خراب کرنے والے لوگوں کی طرف دیکھا جائے جو حضرت حسین کو حضرت حسن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو حضرت حسن کو جب زہر دے دی گئی انہوں نے اپنی مشکل کو کیوں کر دور نہ کیا؟ حضرت حسین کو جب کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کی فیملی کے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے اس وقت اس مصیبت کی گھڑی میں اپنی مدد آپ کیوں نہ کی، اپنی فیملی کو کیوں نہ بچایا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ عقیدت میں ڈوب کر عقیدے کو خراب نہ کیجیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا، اور ان عظیم شہزادوں کی محبت میں آ کر ان کی محبت میں غلو کرنا ہمیں اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اہل جنت میں ہم بھی ان کی سربراہی میں، ان کی سرداری میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اور صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کی محبت، آل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بسا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ My Allah is the one.